اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 61 سے فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے ان کے بیٹے کی خوشخبری لے کے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا اور کیا اصل مقصد ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں تباہ کرنا ہے۔ تو اب اسی کا ذکر آگے ہو رہا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، قال کہا لوط علیہ السلام نے، انکم قوم منکرون، بے شک تم قوم ہو اجنبی۔ منکر اصل اسے کہتے ہیں جس کا انکار کیا جائے، مراد اجنبی ہو، انجان ہو، کون ہو تم؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو ان پہ سفر کے آثار نہیں لگتے، بالکل صاف ستھری شکل میں، جیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم اسے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ ہم اسے جانتے نہیں تھے، کوئی نیا آدمی تھا، لیکن جب اس کی شکل و صورت دیکھتے تو لگتا یہ مسافر نہیں، ابھی قریب سے ہی کسی گھر سے شاید آیا ہو نہا دھو کے، بالکل سیاہ بال اور بالکل صاف سفید کپڑے۔ تو اب لوط علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے اب تھے تو اجنبی، لیکن بالکل اجلے اجلے، سفر کے آثار بھی نہیں نمایاں ان پہ، لیکن پتہ نہیں کون ہے، اسی لیے کہا تم تو اجنبی ہو، انجان ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ چیز کہ جس میں وہ شک کرتے تھے۔ آپ کی قوم جس چیز کے بارے میں شک کرتی تھی، آپ انہیں ڈراتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو تسلیم کر لو، اللہ کی بغاوت نہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا، وہ شک کرتے تھے، مگر یہ اس کی ایسی باتیں ہیں۔ اب جس چیز میں انہیں شک تھا ہم وہ چیز لے کر آ گئے، عذاب لے کے آئے۔ انہوں نے کہا بلکہ مطلب پچھلی بات نہیں ہے کہ تم کہتے ہو انجان ہو اور کون ہو، ہم فرشتے ہیں، بلکہ لائے ہیں ہم آپ کے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور لائے ہیں ہم آپ کے پاس حق سے مراد وہی عذاب ہے، یعنی بالکل یقینی ہے عذاب کا آنا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس آپ لے چلیں اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، راتوں رات آپ یہاں سے اپنے ایمان لانے والوں کو، اپنے گھر والوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ بس آپ لے چلیں اپنے اہل کو، یعنی تمام ایمان والوں کو، چاہے وہ ان کے گھر کے ہیں یا باہر کے ہیں، لے چلیں اپنے اہل کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ پیروی کریں، آپ پیچھے لگیں ان کی پشتوں کے، ان کی پیٹھوں کی پیروی کریں۔ کیا مطلب؟ آپ ان سب کے آخر میں چلیں، اپنی قوم کو اپنے آگے رکھیں یہاں سے نکلتے ہوئے، اور آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیں، کیوں کہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ
وہ اپنا وطن تھا، اب اسے چھوڑ رہے تھے. تو اب جب انسان جہاں ہمیشہ رہا ہے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس طرف آپ توجہ نہیں کرنی، بس اس کو خیر بات کہہ دینا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی خوفناکی اتنا شدید ہوگی کہ آپ پیچھے مڑ کے ہی نہ دیکھیں. ولا یلتفت منکم احد، اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک. وامضوا حیث تؤمرون، اور چلتے رہو جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. بس آگے کی طرف چلتے رہو، جہاں کا حکم ہے وہیں چلو. وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے فیصلہ پہنچا دیا اس کی طرف اس معاملے کا، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی. انہیں کہا بھی تم راتوں رات چلو، اور انہیں ساتھ بتا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس بستی والوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، مطلب ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. اور ہم نے فیصلہ پہنچا دیا اس کی طرف اس بات کا کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹتی جائے گی صبح ہوتے ہی. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آ گئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے. قال، کہا، یہ خوش ہوتے ہوئے کیوں آئے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو فرشتے آئے تھے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور وہ قوم وہ غلط عادت کی تھی اور مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکے آ گئے تو وہ خوش ہو کے آ گئے، اور آ گئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے. ایک اور جگہ پیچھے آئے یہرعون، دوڑ کے آئے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ تو میرے مہمان ہیں، بس مجھے شرمندہ نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور نہ رسوا کرو مجھے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرمندہ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو؟ حالانکہ وہ آنے والے تو فرشتے ہیں، اور وہ اپنا بتا بھی چکے ہیں کہ ہم فرشتے انہیں تباہ کرنے آئے، پھر رسوائی کس بات کی؟ اصل اس جگہ یہ سارا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے بھئی یہ واقعات پیش آئے، ترتیب یہاں نہیں ہے. اور جگہوں میں یہ واقعہ ترتیب کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ مہمان آ گئے تو قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ان کو ہمارے حوالے کرو. تو اس پر انہوں نے کہا بھی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی انسان ہے اور یہاں سے گزر رہے تھے، مہمان بنے میرے، پھر آگے نکل جائیں گے، انجان تھے. تو انہیں یہ نہیں علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اسی لیے کہا مجھے رسوا نہ کرو، میری بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اس میں میری بے عزتی ہے، میری رسوائی ہے. بعد میں پھر انہی فرشتوں نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، ہم ان کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کا وقت آ گیا. تو یہ جو اوپر بات ہوئی ہے ساری کہ انہوں نے کام تباہ کرنے اور حق لے کے آئے ہیں، فرشتے ہیں، یہ بات بعد میں ہوئی، قوم کے لوگ پہلے ہی آ گئے. اور یہ باتیں جو اب ہو رہی ہیں یہ پہلے ہوئی باتیں، بعد میں فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا. اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہا بے شک یہ میرے مہمان ہے، فلا تفضحون، پس نہ شرمندہ کرو تم مجھے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ رسوا کرو مجھے. لیکن ان پہ کسی بات کا اثر نہ ہوا. لوط علیہ السلام ان کی اپنی قوم کے، اپنی برادری کے ہیں، نہ تو قوم کا خیال ہے، نہ مہمانوں کی عزت کا خیال ہے، نہ لوط علیہ السلام کی عزت کا خیال ہے. وہ کہہ بھی رہے مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو. اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کی بات کی، اس پر بھی وہ نہ چونکے. قالو، کہا انہوں نے، اولم ننہک عن العالمین، کیا نہیں روکا ہم نے تجھے جہان والوں سے؟
ہم نے تجھے پہلے نہیں منع کیا کہ کسی کو بھی اپنے پاس مہمان نہ ٹھہرایا کر اور کسی کی بھی حمایت نہ کیا کر، کسی کو بھی تحفظ نہ دیا کر؟ پہلے نہیں تجھے کئی بار روک چکے؟ تو نے پورے جہان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جو آتا ہے تو ان کو تحفظ دیتا ہے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ قالو، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا نہیں روکا ہم نے تجھے جہان والوں سے، یعنی پورے جہان کی حمایت کرنے سے اور ان کا تحفظ کرنے سے اور ان کی مہمان نوازی کرنے سے ہم نے تجھے روکا نہیں؟ اب دیکھیں کتنا وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، کتنا اخلاق سے انتہائی پستی میں چلے گئے ہیں، کسی بات کی انہیں پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ کسی کی عزت کا خیال ہے، اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا لوط علیہ السلام نے، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ مطلب یہ میری بیٹیاں سے مراد اپنی بیٹیاں نہیں ہیں لوط علیہ السلام کی، کہ ایسے لوگوں کے سپرد وہ اپنی بیٹیاں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اعلیٰ اخلاق کے بالغ ہیں، اور قوم کتنا اخلاق سے گری ہوئی ہے، تو اپنی حقیقی بیٹیاں انہیں نہیں پیش کر رہے، بلکہ اس قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی قوم کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس کی جو امت ہوتی ہے وہ اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، تو اسی لیے اسی قوم کی جو بیٹیاں تھیں، یعنی عورتیں تھیں، یعنی انہی لوگوں کی جو بیویاں تھیں، انہی کو کہہ رہے یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب تمہاری بیویاں موجود ہیں، یا جو شادی شدہ نہیں ان کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کریں۔ کہا انہوں نے، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی عورتیں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب بات ہو رہی ہے، اوپر لوط علیہ السلام کی اور قوم کی باتیں تھیں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لعمرک، البتہ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ البتہ اپنی بے ہوشی میں سرگرداں تھے، اپنی مستی میں سرگرداں تھے۔ جیسے کسی کو نشہ ہو جائے نا، وہ اپنے نشے میں دھت ہوتا ہے اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے ہی انہیں چونکہ ایک غلط کام کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے اب انہیں ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اللہ کا ڈر بھی انہیں نہیں آ رہا تھا، قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی عزت کا خیال بھی نہیں تھا، وہ بس اپنی مستی میں وہ دھت تھے اور مست تھے اس میں، بدمستی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال تو دیکھیں، لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، اور زندگی میں بچپن بھی آ جاتا ہے، جوانی بھی آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعلیٰ اخلاق پہ مبنی تھی، کہ پوری کی پوری زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، پوری زندگی پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک صاف معصوم۔ فرمایا لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، ہمیں کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھانے کی اجازت، غیر اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے احکام نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ پوری اس کی مخلوق ہے، کہیں وہ سورج کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں چاند کی اٹھاتا ہے، کہیں آسمان کی، کہیں زمین کی، کہیں کس چیز کی، کہیں پھلوں کی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، یہ اس کی مرضی ہے، پوری اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ احکام اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے احکام ہے۔ وہ کیا احکام ہے؟
کہ ہمیں غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، کوئی نبی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی علی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کس چیز کی، کوئی کس چیز کی، کوئی اپنے ماں باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی دودھ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی بیٹے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ساری ناجائز صورتیں قسم کی، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے، جیسے ان لوگوں میں مروج تھا اپنے باپ کی، دادے کی اور ماں کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد کی قسمیں مت اٹھاؤ، جب بھی قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھاؤ، ورنہ خاموش رہو، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی باپ کی قسم نہیں اٹھائی، نہ تو خود اٹھائی اور نہ ہی کسی اور کی بات نقل کی کہ فلاں کہہ رہا تھا باپ کی قسم ہے، کسی اور کی بات بھی اور اپنے منہ پہ نہیں لائے میں، اتنا کمال اتباع۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے مختلف چیزوں کی۔ اب یہاں قسم اٹھائی لعمرو کا، البتہ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ البتہ اپنی مستی میں سرگرداں تھے۔ یعمہون سرگرداں کسے کہتے ہیں؟ جو آوارہ پھر رہا ہو، جیسے کوئی ہوش نہ ہو، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے اور کوئی کام نہیں، ایسے ہی آوارہ۔ اور ایسا کون کرتے ہیں؟ جن کو آوارگی کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، جو غلط کام کرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اسی کی تلاش میں، تو وہ ایسے ہی سرگرداں تھے اپنی مستی میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس پکڑ لیا ان کو ایک خوفناک آواز نے سورج نکلتے ہی۔ جو ہی سورج نکلا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا، تو اس کے ساتھ ہی پھر فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ۔ اب کیسے وہ اوپر زمین پہ آباد تھی قوم، اور کیسے ان کی چہل پہل، اور کیسے ان کی بدمستیاں، اور کیسے ان کی عیاشیاں، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر جب وقت آ پہنچا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ان کا اوپر والا حصہ وہ نیچے دھنس چکا تھا، اب اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے ہوا، اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اٹھایا اپنے پر کے ذریعے، اور پوری بستی کو اٹھا کے زمین سمیت اور بندوں سمیت وہ الٹا دے مارا، اور پھر اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور وہ ایسے ہی نیچے دھنس گئے، اور اس طرح ان کا اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح یہ ہو سکتا ہے، اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں بس یہی بتایا گیا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اب اسی پہ بس نہیں کی گئی، حالانکہ یہ دو عذاب آئے، پہلے ایک خوفناک آواز آئی، دھماکہ ہوا، اور دھماکے بھی بعض اوقات اتنا شدید ہوتے ہیں کہ وہی جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بم دھماکے ہوتے ہیں یا اور کوئی ایسی گرج ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے کلیجے وہ باہر آ جاتے ہیں، یعنی پھٹ جاتے ہیں، اور انسان اسی دھماکے میں ختم ہو جاتے ہیں، آواز سن کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں کیسی خوفناک آواز ہوگی، لیکن اس پر پھر ان کے اوپر والے حصے کو نیچے دھنسا دیا گیا، اور پھر اسی پہ بس نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے ان پر برسائے پتھر پکی ہوئی مٹی کے۔ یعنی دیکھیں ان پر اللہ کا غصہ، دیکھیں ان کا قصور، دیکھیں کتنا شدید اور سنگین تھا، شرک کے ساتھ ساتھ ان میں جو ایک اخلاقی خرابی تھی۔ تو اللہ کا پھر غصہ کیسے ان پہ سخت ہے کہ کسی ایک چیز پہ اکتفا نہیں کیا جا رہا، ایک عذاب پہ، بلکہ عذاب پہ عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہے، اور سخت عذاب ہیں سارے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائے ان پر حجارہ پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، یہ جو اینٹیں پکتی ہے نا، کھنگر بن جاتے ہیں جو، اس کو سجیل کہتے ہیں۔ تو وہ انتہائی سخت پتھر نما بن جاتے ہیں،
تو اس مٹی کے ہم نے پتھر برسائے ان پہ، اور وہ بھی اور جگہ آتا ہے مصومہ، نشان زدہ تھے، یعنی یہ نہیں کہ بس ایسے ہی برس پڑیں، کسی کو لگے کسی کو نہ لگے، بلکہ ہر بندہ وہ اس کے نشانے پہ تھا، اور ہر بندے کو وہ جا کے لگے الگ الگ۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، گہری نگاہ سے جو سوچتے ہیں، جو دور اندیش ہوتے ہیں، جو آگے نگاہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کی نشانی ہے، سبق ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستیاں البتہ دائمی راستے پر ہیں۔ مقیم کا نا دائمی، یعنی وہ راستہ اب بھی مکہ والوں کے راستے میں آتا ہے، جب یہ تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، اور ان کے تجارتی قافلے وہ انہی بستیوں سے گزرتے ہیں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کے کھنڈرات ان سے مخفی نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی کہانی ان کو نہیں سنائی جا رہی، یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ان بستیوں کے کھنڈرات اور ان کے اجڑے ہوئے اور تباہ شدہ گھر اور مکانات۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ البتہ ایک دائمی راستے پر ہیں، یعنی وہ راستہ آمد و رفت کا چل رہا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمام ایمانداروں کے لیے، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، بلکہ سب ایماندار اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔